بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 6.4 صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے احوال سے متعلق یہ سبق ہے۔ اس کے تیسرے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے۔ ہمارا آج کے سبق کا حاصل تعلم ہے سید محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اجمالی طور پر جان سکیں اور اسلام کی اشاعت بالخصوص بر صغیر میں صوفیاء کرام کی خدمات سے آگاہ ہو سکیں اور ان کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سید محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ اور اشاعت اسلام میں صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے کردار سے آگاہی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے کہ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم مخلوق خدا کی اصلاح کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں اور وہ اپنی زندگیاں ان کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کے لیے قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان سوالوں کے جواب اپنے اساتذہ کرام کو انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیے ہوں گے اور آغاز سبق میں ہی آپ نے سبق سے متعلق بہت سی اہم معلومات کو حاصل کر لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم چند تعارفی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ سید محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 1171 ہجری کو خیر پور میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کم عمری ہی سے حصول علم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت محمد بقا شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے وقت کے نامور بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ قادریہ سے تھا۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے ہی بیعت کی اور یوں سلسلہ قادریہ میں آپ بیعت ہوئے۔ آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف کی جن میں شرح اسماء الحسنی اور آداب المریدین وغیرہ شامل ہیں۔ پیارے بچوں، اشاعت اسلام میں صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا کردار روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے اخلاق کی پاکیزگی نے عام لوگوں کو ان کے قریب کر دیا، یوں انہیں اسلام کو سمجھنے کا موقع میسر آیا اور صوفیاء کرام کے قریب ہو کر لوگوں نے اسلام کو سمجھا اور اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو گئے۔ آج ہمیں بھی صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے سید محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق اور صوفیاء کرام کے اشاعت اسلام میں جو انہوں نے خدمات سر انجام دیں اس کے متعلق کتاب کے ان اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ غلطی سے اس کتاب کی ہیڈنگ میں شہ سرخی میں نام سید محمد ارشد لکھ دیا گیا ہے۔ یہ نام ارشد نہیں ہے بلکہ راشد ہے۔ کتاب کے باقی مقامات پر جیسے کہ یہاں پر اور اسی طرح سے جو کتاب کی ذہنی آزمائش کے نام سے سوالات ہیں ان میں بھی یہ نام اسی طرح سے درست لکھا گیا ہے۔ صرف یہ شہ سرخی میں نام ارشد لکھا گیا ہے جو کہ غلطی ہے، جسے اگلے ایڈیشن میں انشاءاللہ العزیز درست بھی کر لیا جائے گا۔ اسی طرح سے میں ایک اور چیز کی جانب توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ سید محمد راشد روضہ دھنی کی پیدائش یہاں پر کتاب میں 1711 ہجری لکھ دی گئی ہے، جو اصل میں 1171 ہجری ہے۔ یہ صرف اور صرف الفاظ ارد گرد ہو گئے جن کی وجہ سے رد و بدل واقع ہوا۔ یہ 1171 ہجری ہے، 1711 ہجری نہیں ہے، تو اس لیے ان غلطیوں کی بھی اصلاح کر لی جائے اور انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں کتاب کی ان غلطیوں کی بھی تصحیح ہو جائے گی۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں طلباء و طالبات سے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان اقتباسات کی بدولت سید محمد راشد روضہ دھنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اسلام کی اشاعت میں صوفیاء کے کردار سے واقفیت حاصل کی ہوگی۔ یہ تو پیارے بچوں اب آپ کے لیے ہے سرگرمی۔ سرگرمی یہ ہے کہ تصوف کے مشہور سلاسل کتنے اور کون کون سے ہیں تلاش کریں اور دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر ہر سلسلہ کے بانی مشہور صوفی بزرگ کا نام تحریر کریں۔
یہ سلاسل جو ہمارے بر صغیر میں پائے جاتے ہیں وہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، مشہور سلاسل میں سے آپ نے تلاش کرنا ہے، اور پھر ہر سلسلے کے بانی صوفی کا نام بھی تلاش کر کے تحریر کرنا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے، ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کے بدولت تصوف کے مشہور سلاسل بر صغیر اور ان کے بانیان کے بارے میں آگاہی حاصل کی ہوگی۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام۔ اپنے والدین کے ہمراہ خاندان میں کم از کم 2 افراد تلاش کریں جو کسی صوفی بزرگ سے بیعت ہوں۔ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے بیعت کب اور کیوں کی، اس بیعت سے ان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوئے، ان کے تاثرات کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ یہ کام آپ بچوں نے گھروں سے مکمل کر کے لانا ہے۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا سید محمد راشد روضہ دھنی سلسلہ قادریہ کے ایک صوفی بزرگ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق خیرپور سے تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت سی کتابیں تصنیف کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد بھی مشہور صوفی بزرگ تھے۔ صوفیہ کرام رحمت اللہ تعالی علیہم کے اخلاق کی پاکیزگی نے عام لوگوں کو ان کے قریب کر دیا۔ یوں انہیں اسلام کو سمجھنے کا موقع میسر آیا اور اسلام دور دور تک پھیل گیا۔ یہ وہ تھی معلومات جو ہم نے آج کے لیکچر سے اخذ کی۔ آج ہم نے سید محمد راشد روضہ دھنی رحمت اللہ علیہ اور اشاعت اسلام میں صوفیہ کرام رحمت اللہ علیہم کے کردار سے آگاہی حاصل کی۔ کل ہم نئے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ بچے اپنے سبق کو انتہائی عمدگی سے تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی کل کے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔